ایک اور سوال میرے پاس آیا ہے اور یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آڈیو میں جواب دینے کی بجائے آپ ایک ویڈیو بنا دیجئے تاکہ وہ واٹس ایپ پہ ہم بھیج سکیں، یوٹیوب میں محفوظ بھی رہے۔ اور انہوں نے ایک لنک مجھے بھیجا ہے، اس میں یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ 80 سال کے بعد پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، اور جو ہے پھر دوسرے ائمہ اس طرح۔ تو یہ چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا، کچھ لوگ مقلدین کہتے ہیں کہ بھائی تقلید کرنا ضروری ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا امام ابو حنیفہ کا درجہ ابو بکر سے زیادہ ہے؟ تو انہوں نے سوال پوچھا ہے، میں پہلے آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں، پھر میرا جواب دیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ 4 امام لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی اللہ کے نبی کی وفات کے 80 سال بعد ہوئے۔ 80 سال بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی امام بن کے وجود میں نہیں آئے ہیں۔ ایک دن کا بچہ تھوڑی امام بن کے وجود میں آئے گا۔ امام بننے کے لیے ابھی علم حاصل کرنا ہے، زمانی کو پہنچنا ہے، اس کے بعد 25 سے 30 سال 40 سال کے بعد اس لائق ہوگا انسان کہ وہ فتوے دے سکے، مسائل بتا سکے۔ امام ابو حنیفہ سب سے پرانے امام چاروں میں سے، اور ان کی پیدائش اللہ کے نبی کی وفات کے 80 سال بعد۔ تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس 80 سال کے پیریڈ میں اور 20 سال ان کے علم کے لگا لیجئے، یہ 100 سال ہیں۔ اس 100 سال کے پیریڈ کے اندر لوگ کیا تھے، کس کو فالو کرتے تھے؟ کوئی حنفی تھا، کوئی شافعی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا؟ یہ خود نہیں تھے، یہ خود پیدا بھی نہیں ہوئی تھے، یہ خود اپنے ماں کے پیٹوں میں بھی نہیں تھے۔ کون تھے اس دور کے لوگ؟ کیا اپنے آپ کو کہلاتے تھے؟ اس دور کے لوگ تھے محمدی تھے، اس دور کے لوگ تھے اہل حدیث تھے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا فالوور بتاتے تھے۔ کسی کی تقلید نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ابھی امام، کس کی تقلید کی جائے؟ اور پھر میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ 4 امام اگر تمہیں بنانے تھے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سے افضل صدیق اکبر نہیں ہیں؟ ان سے افضل عمر فاروق نہیں ہے؟ ان سے افضل عثمان غنی نہیں ہے؟ ان سے افضل حضرت علی نہیں ہے؟ ان چاروں سے افضل، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا لقب حاصل کیے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ پوری انسانیت مل جائے، سارے انسان مل جائیں اور سب مل کر ایک صحابی کا مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہیں، ان کی پیر کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہوتا ہے، اعوذ باللہ، یہ صحابی کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی آپ تک بھیج رہا ہوں میں انشاءاللہ۔ چلیے آئیے ذرا میدان میں۔ کب تک بیوقوف بنائیں گے لوگوں کو؟ ہاں کب تک؟ آپ کی ملاقات ہوئی تھی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے؟ آپ کے پاس جو دلیلیں ہیں وہ کہاں سے لائے ہیں آپ؟ اور یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ پہلے امام ہیں؟ میرے بھائی ذرا اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کر لیجئے۔ خالی داڑھی چھوڑ کے ٹوپی پہن لینے سے، گٹھے لا لینے سے، اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھانے سے کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اپنا وقت لگانا پڑتا ہے۔ یہ شدت، یہ اپنی دکان چلانا، اہل حدیث تھے وہ، یہ سب بیکار باتیں، یہ بیوقوف بنانا چھوڑ دیجئے لوگوں کو، یہ دھندا چلانا چھوڑ دیجئے، سیدھا عقل کی بات کیجئے۔ آپ کو کوئی جواب دینے والا پیدا نہیں ہوا، کیونکہ آپ گھومتے پھرتے ہی ہیں نالائقوں کے درمیان۔ کوئی عقل مند آدمی سے بات ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ ارے وہ بیچارہ جو مقلد ہے، یا تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، وہ شافعی کو فالو نہیں کرتا، بولتا بھائی ہمارے بڑوں نے تو بتایا کہ آپ ایک کی دم کے پیچھے چلو، دوسرا شافعی ہے، تیسرا مالکی ہے، انہیں حنبلی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تو 6 کی غلاظت کھا رہے نا، آپ تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا۔ وہ چاروں تو ایرانی نہیں تھے، کم از کم رافضی نہیں تھے۔ اور ان میں سب سے پہلا امام، سب سے بڑا امام، سب سے زیادہ آتھنٹک امام تو امام مالک ہے، جو سب سے پہلے ہے۔ صحابی کے پوترے پڑ پوترے ہیں، جو گھر کی بات ہے، یہ سب عرب ہیں۔ اب ان کا کیا کریں گے آپ؟ امام احمد جو ہے اور امام مالک یہ ہیں، عرب ہیں۔ چلو امام ابو حنیفہ افغانستان سے آ گئے تھے، امام شافعی بھی عرب ہیں، کیا کریں گے آپ؟ یہ تو عرب نہیں ہے نا، یہ پورے 6 کے 6۔ آپ 200 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں،
آپ ان کی بات کو پکڑ کے ابو بکر سے ملا دے رہے لے آ کے. جب پھر امام بخاری کے فقہ کے اندر ان کی کتابوں کے اندر کس کس نے انٹری ماری ہے, کس کس نے, کتنے رافضیوں نے, ایرانیوں نے اپنی اپنی باتیں گھڑ کے ڈالی ہیں. اماں عائشہ کے نام پہ کیا کیا واہیات بکواس لکھی ہوئی ہے بخاری میں, مسلم میں. کچھ اندازہ ہے؟ ذرا صحیح بخاری نمبر 300 مار کے چیک کیجئے. میرے بھائی یہ بیوقوف بنانا چھوڑ دیجئے. وہ تو ایک کا غلام ہے, تم تو 6 کے غلام ہیں نا. تم تو 6 اماموں کے مقلد ہے. اس کے بعد ہر ائمہ شاہی دم کٹا تمہارے پاس امام ہے. امام تیمیہ بھی ہے تمہارے پاس, پھر امام ظہری ہے, اور پتہ نہیں وہ شہری ہے, بحری ہے, لہری ہے, وہ فلاں ہے. جیسے بریلویوں میں ہے نا, نقشبندی, قادری, چشتی, نقشبندی, سحر وردی, بغیر وردی. یہ کیا مسخرہ پن ہے یار. جتنا آسان تھا اسلام, جتنی قرآن آسان ہے, تم لوگوں نے اپنے ڈیرے ڈال کے اپنے فٹ پاتھ پہ کپڑا بچھا کے دھندے شروع کر دیے. یہ کیا پاگل پن ہے یار. پھر لوگ بولتے مجیب بھائی آپ ایسا مت بولیے, آپ ایسا مت کیجیے. بھائی آپ نے سوال کیا ہے, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. یہ بے غیرت تو 6 کا مقلد ہے نا. آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ آپ یہ سوچئے نا, یہ تو ان کے مقلد ہے. ارے بھائی محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی امام ہے کیا؟ آپ کو کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کے بعد؟ وہ ہسٹری کی کتاب ہے میرے بھائی, آپ سب کو پڑھیے. آپ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی سب کو پڑھیے. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی. آپ شیعوں کے پڑھیے, آپ رافضیوں کے پڑھیے, آپ پوری دنیا کی یہودیوں کی ہسٹری نکال کے پڑھیے. دشمن کبھی کبھی بہت اچھی باتیں بتا دیتا ہے, ہمارے لوگ تو غلو کر لیتے ہیں. چلیے اللہ سے التجا ہے کہ یہ جہالت اور یہ ایسے پاکھنڈی لوگوں سے محفوظ رکھیں عام مسلمانوں کو. ارے یار نقشہ ایسا داڑھی واڑی بنا کے ایسا جھوٹ بولتے, ایسا گول پھراتے لوگوں کو. لعنت ہے تمہاری زندگی پہ.